پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں ندیم اور شاہین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں۔ ندیم، کیوں نہ شروع کرنے سے پہلے دعا کریں؟ جی ہاں شاہین، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ضروری بھی ہے کہ پروگرام کا آغاز دعا سے ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری حفاظت کی اور یہ دن ہمیں دکھایا ہے۔ ہم تمام برکات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے اور اچھے موسم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جب ہم اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں تیری مرضی کو سمجھ سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہماری رہنمائی فرما۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ ندیم صاحب، آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہوئے خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پہلے یہ کہنے دیجیے کہ خدا نے خود انسان پر اپنے بارے میں بہت سی چیزیں آشکارا کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ انسان سے کئی مختلف طریقوں سے ہم کلام ہوا اور انہیں بتایا کہ کیا لکھنا ہے۔ انہوں نے اپنے تصورات کو تحریر نہیں کیا، بلکہ وہ لکھا کہ جس کو خدا نے انہیں لکھنے کی ہدایت کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ اس بڑی کتاب میں جو بائبل کہلاتی ہے سالوں سے محفوظ ہے۔ جی ہاں، بائبل ہماری زندگیوں کے لیے خدا اور اس کی مرضی کے بارے میں ہمارے علم کا ذریعہ ہے۔ بائبل بااختیار کلام ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی میں کلام مقدس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلام مقدس کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے، اور پھر آپ وہی کریں گے جو خدا کو پسند ہے۔ محترم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتاب یعنی بائبل مقدس کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ بائبل مقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ یہ پرانا عہد نامہ ہمیں دنیا کی تخلیق، آدم اور حوا، نوح اور طوفان، ابراہیم، اسرائیل کے بیٹوں، بادشاہ داؤد اور انبیاء کے بارے میں بتاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ دنیا کی تخلیق سے لے کر مسیح موعود کے آنے کے وقت تک کا احاطہ کرتا ہے۔ ندیم صاحب، یہ تو تھا پرانے عہد نامے کے بارے میں۔ آپ نئے عہد نامے کے بارے میں ذرا مزید بیان کریں کہ اس میں کیا کچھ ہے؟ جی ہاں، نیا عہد نامہ دنیا میں مسیح کے آنے سے لے کر دنیا کے اختتام کے وقت تک کا احاطہ کرتا ہے۔ نئے عہد نامے کی پہلی 4 کتابیں یسوع کی ولادت باسعادت، حیات اقدس، وفات، تدفین اور جی اٹھنے کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور انہی 4 کتابوں میں سے ہم سیکھیں گے۔ ان 4 کتابوں کے نام متی، مرکس، لوکا اور یوحنا ہیں۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں یسوع کا نسب نامہ ملتا ہے جس کا تعلق خود ابراہیم کے نسب نامہ سے جڑتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت سی ایسی پیشن گوئیاں ملتی ہیں جو مسیح کی آمد کے تعلق سے کی گئی تھیں، اور بعد میں نئے عہد نامے میں ہمیں وہ پیشن گوئیاں یسوع المسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یسوع کی پیدائش سے پہلے فرشتے نے آ کر مریم کو یہ بتایا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور داؤد کی تخت پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک حکمرانی کرے گا۔ فرشتہ یوسف پر بھی ظاہر ہوا جس کی منگنی مریم سے ہوئی تھی۔ فرشتے نے یوسف سے کہا کہ تم مریم کو اپنی بیوی بنانے سے نہ ڈر۔ مریم پیٹ سے تھی اور یوسف نے یہ خیال کیا کہ اس نے یوسف سے بے وفائی کی ہے، لیکن فرشتے نے یہ بتایا کہ خدا نے اپنی قدرت سے مریم کو حاملہ ٹھہرایا ہے۔ پیارے سامعین، المسیح جسے خدا نے اس دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا، کنواری مریم سے پیدا ہوا تاکہ وہی لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یسوع کی پیدائش بیت لحم کے قصبہ میں ہوئی تو خدا نے ایک فرشتہ کو ان چرواہوں کے پاس بھیجا جو رات کو اپنے جانوروں کی گلہ بانی کر رہے تھے، اور انہیں مسیح کی پیدائش کی خبر دی۔ خدا نے ایک ستارے کے ذریعے مشرق سے آنے والے ان مجوسیوں کی رہنمائی اس جگہ تک کی کہ جہاں یسوع تھا۔ مجوسیوں نے ستارے کی رہنمائی میں یسوع کو ڈھونڈا اور اس کی پرستش کی اور تحائف اس کی نظر کیے۔
وہ بیت لحم میں پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ وہ مختلف تھا، خدا اس کا باپ تھا۔ جی ہاں، اس تعلیم کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا یسوع کا باپ ہو؟ یہاں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر خدا آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے اور خدا انسان کو اس میں ایک جیتے جاگتے، سانس لینے والے اور عقل رکھنے والے شخص کے طور پر رکھ سکتا ہے، تو وہ بآسانی مریم کے وسیلے سے اپنا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب اس کے یسوع نام میں ملتا ہے۔ یوسف کو خدا کے فرشتے کی معرفت بتایا گیا کہ اسے اس کا نام یسوع رکھنا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، یسوع اس دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ندیم صاحب، پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی کے مطابق یسوع کا نام ایمانویل بھی تو ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ پس مشرق سے آنے والے مجوسیوں کا یسوع کو پا کر اس کی پرستش کرنا غلط نہیں تھا۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ میں سے کچھ سننے والوں کے لیے یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس تعلیم پر ایمان لانا مشکل ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور دل سے دعا کریں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو اور سچائی کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ایمانداری سے سچائی کی تلاش کرتے ہیں، اگر آپ خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی مانگتے ہیں، تو وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور آپ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، اب میں ان چند چیزوں کا جائزہ لوں گا جن کے بارے میں آج ہم نے بات چیت کی ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ پرانا عہد نامہ ہمیں آسمان اور زمین کی تخلیق سے لے کر اس وقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب مسیح موعود اس دنیا میں بھیجا گیا۔ پرانا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے آدمیوں کی زندگی میں کام کیا اور انہیں اس وقت کے لیے تیار کیا جب وہ منجی یعنی یسوع المسیح کو دنیا میں بھیجے گا۔ ابتدا ہی سے خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے۔ اس لیے خدا نے بعض مردوں اور عورتوں کو بلایا، جیسے ابراہم اور سارہ اور دیگر، اور ان کے ذریعے 12 قبیلوں کو وجود میں لایا، اور اسرائیل کی اولاد میں سے مسیح یعنی نجات دہندہ اس دنیا میں آیا۔ اور جب خدا کی طرف سے صحیح وقت آیا تو یسوع بیت لحم میں پیدا ہوا۔ یسوع نے ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کر دیا جو مختلف وقتوں میں موعودہ مسیح کے بارے میں کی گئی تھی۔ یسوع کا دنیا میں آنا اس منصوبے کی تکمیل تھی جو خدا نے ابتدا سے بنایا تھا۔ اور جو بات آپ کو اور مجھے یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شیطان خدا کے منصوبے کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، خدا کا منصوبہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شریر لوگ دنیا کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ خدا کی تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے خدا کا منصوبہ ضرور پورا ہوگا۔ ہاں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، بائبل یہ سکھاتی ہے کہ تمام لوگ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت یسوع کے وسیلے اپنے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور اگر وہ یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور منجی مان لیں تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب کی 16 اور 17 آیت میں بیان کی گئی ہے، اور وہ آیات یہ ہیں: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ میرے عزیزو، خدا لوگوں کو اپنے لوگ بنانے پر برسوں سے کام کر رہا ہے۔ اس نے قحط میں ان کی حفاظت کی، اس نے ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کی، وہ اپنی وعدہ کردہ سرزمین تک ان کا رہنما ہوا۔ اس نے ان کے لیے قاضی، بادشاہ، نبی بھیجے۔ اس نے انہیں آئین اور قوانین دیے کہ انہیں کس طرح جینا اور خدا کی پرستش کرنا ہے۔ اور اسرائیل کی اولاد میں سے، ابراہم کی نسل میں سے خدا نے منجی جہان کو بھیجا۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو کچھ آج بتایا گیا ہے آپ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ آئیے سامعین، ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ رب کی ہوے سنا ہمیشہ
ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کی ہوئے مدح سرائی، رب کی ہوئے مدح سرائی، اس کے نام کی ثنا، اس کے نام کی ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کی ہوئے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کے گھر میں ہوئے ستائش، رب کے گھر میں ہوئے ستائش، اس کی حمد و ثنا، اس کی حمد و ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کی ہوئے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، اس کی قدرت بتا، اس کی قدرت بتا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کی ہوئے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. تاردار سازوں پہ راگنی چھیڑو، تاردار سازوں پہ راگنی چھیڑو، اور تبلے بجا، اور تبلے بجا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کی ہوئے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. بانسری پر سنا سریں سریلی، بانسری پر سنا سریں سریلی، جھن جھن جھانج بجا، جھن جھن جھانج بجا، ہمیشہ رب کی ہوئے ثنا. رب کی ہوئے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوئے. ابھی آپ ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں. پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد. اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310. تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.